جماعت اسلامی پاکستان کے اس مرکز میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی طرف سے بھی جناب سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کی طرف سے بھی. یہ پہلا موقع ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک اچھی مجلس یہاں پر انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی دوست اور احباب یہاں تشریف لائے ہیں اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اندر ایک نمایاں ترین حیثیت بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ تعارف سے بھی معلوم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام کے ساتھ ایک وابستگی اور پاکستان کی خدمت کا ایک جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور یہی ایک امتیازی بات ہے کہ جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. ٹیکنوکریٹ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کے اندر ایک وسعت بھی ہے، اور اس میں ہر وہ شعبہ زندگی کے ماہرین آ جاتے ہیں کہ جن کو کبھی حکومت سازی کی طرف بھی جن کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور خود ٹیکنوکریسی ایک اصطلاح ہے کہ جو استعمال ہوتی ہے. یہاں میں آپ دوستوں سے اور احباب سے اور زندگی کے مختلف شعبہ زندگی کے اہم ترین حضرات سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تجربات سے اور آپ کی مہارت سے اور آپ کے اپنے شعبہ زندگی کے اندر تجربات سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں. ہمارا یہ منشور جماعت آپ کے سامنے ہے. میں بحیثیت نائب امیر جماعت اسلامی میرے ذمے اس منشور کی کمیٹی کی ذمہ داری، اور میرے ساتھ جناب محمد اصغر صاحب جن کا تعارف وہ خود بھی کرا دیں گے، ان کے ذمہ داری، یہ ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اور یہ منشور کمیٹی کے سیکرٹری ہیں. تو ہم نے اس دوران یہ سارے آپ حضرات کے صرف اس لیے کہ پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا ایک وسیع مشاورتی نظام ہے، اور بہت کم سیاسی جماعتیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی بہت کم ہمارے ہاں. خاندانی بادشاہتیں ہیں یا کسی فرد واحد کے ارد گھومنے والی جماعتیں ہیں. تو بہرحال سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی کا یہ ایک امتیاز ہے کہ اس نے اپنا ایک مشاورتی نظام رکھا ہے. ہماری ایک الیکٹڈ شورا ہے، اور پھر اس الیکٹڈ شورا کے ساتھ اس میں سے ہی عاملہ وہ ایک موجود ہے. پھر شورا کی کمیٹیاں، جس طرح اسمبلی میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں سٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے بھی مختلف شعبہ زندگی پر قائمہ کمیٹیاں، سبجیکٹ کمیٹیاں اپنی شورا میں سے قائم کی ہیں. پھر ہماری جو برادر تنظیمات ہیں مختلف، جن کا تعلق صحت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، اور اسی طرح سے کسان، مزدور، وکلاء، وہ ہماری انجینئرز، وہ تنظیموں کا بھی ایک نیٹ ورک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے ادارہ ایک تحقیق و تجزیہ، یہ ہمارے یہاں قائم ہے اصغر صاحب کی سربراہی میں، اور ہر ماہ ایک اس کا رپورٹ یا ایک رہنمائی کا پیپر تیار ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ادارہ معارف اسلامی، اسلامک ریسرچ اکیڈمی، وہ بھی اس میں قائم ہے. پھر ہم نے اس بات کو بھی رکھا کہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو بھی تشکیل دیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی روابط کا ایک نظام ہے. پی ایچ ڈیز جتنے بھی ہیں یا جن کا کسی بھی درجے میں جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ان کو بھی آرگنائز کر کے مختلف سبجیکٹس پہ 1000 سے زیادہ افراد کی یہ رجسٹریشن ہے کہ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. پھر مشیر
امیر جماعت کے ساتھ سبجیکٹ کے وائز ان کو مقرر کیا گیا، جیسے بشیر اللہ خانی صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ ان کو ان کے سبجیکٹ کے اعتبار سے. اسی طرح ہم نے جو منشور کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ ہماری رہنمائی کریں گے. اب اس وقت تو ایک تیز رفتاری ہے 8 فروری تک انتخابات کے سلسلے میں، اور اسی وجہ سے آج امیر جماعت بھی موجود نہیں ہیں، وہ اپنی انتخابی مہم میں. پھر اسی طرح لیاقت بلوچ صاحب، امیر العظیم صاحب، ہماری قیادت کے افراد، دعوت ان کو دی ہوئی ہے، شاید تشریف لے آئیں گے. تو یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آپ اس سے آگاہ بھی رہیں، اور آپ کے سامنے یہ پہلو بھی رہے کہ پاکستان کی تعمیر کے لیے جو کچھ ہمارے پیش نظر تھا وہ ہم نے اپنے منشور میں رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی برآمدات کو نہیں بڑھاتے، اور برآمدات نہیں بڑھیں گی جب تک ہماری صنعت اور زراعت مضبوط نہیں ہوگی، اور صنعت اور زراعت مضبوط نہیں ہوگی جب تک ہمیں توانائی کے ذرائع جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے اور سستے اور کمپٹیشن کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایک ایسے ملک میں جہاں دریا سارا سال بہتے ہیں، جہاں سورج سارا سال چمکتا ہے، جہاں ہوائیں بے روک ٹوک چلتی ہیں، وہاں ہم تھرمل بجلی بنا رہے ہیں، اور 60 روپے یونٹ بجلی جو ہے اس کے ساتھ ہم کون سا ترقی کا سفر کر سکتے ہیں اور کہاں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ وہ ایک موضوعات ہیں کہ جن کو ہم نے کوشش کی کہ اپنے منشور میں. پھر کرپشن، بدترین قسم کی کرپشن ہمارے موجود ہے پورے سسٹم میں. آپ سارے حضرات مختلف مقامات پر انتظامی ذمہ داریوں پہ بھی رہے ہیں. اتنا زیادہ یعنی یہ سسٹم کے اندر داخل ہے کہ اس سے کسی بھی مرحلے کے اوپر نجات ممکن نہیں ہے. میں بہت چھوٹی سی مثال اپنی عرض کرتا ہوں کہ جب میں ایم پی اے بنا تو جہاں لاہور سے ہی، تو 5-6 دن ہوئے تھے. ایک صاحب انجینئر تھے، وہ کسی محکمے میں، وہ میرے پاس گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو میں ملنے آیا تھا، ہمارے محکمے کے سربراہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنا ترقیاتی بجٹ ہمیں دیں، ہمارے محکمے کو دیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس محکمے سے چاہے وہ کام کروا لے. میں نے کہا جی کیوں آپ اتنی تردد کر کے تشریف لائے ہیں، آپ جو بات ہے وہ کریں. انہوں نے کہا جی اصل بات تو آپ جماعت اسلامی والوں سے ڈرتے ہوئے ہم نہیں کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے محکمے کے سربراہ نے پوچھا ہے کہ ان سے پوچھ کے آئیں کہ ان کے حصے کی رقم کس اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہے. تو میں نے کہا جی حصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 سے لے کر 25% تک حصہ ہے. آپ جیسے ووکل آدمی کا 25% حصہ ہے ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں، اور آپ کو اکاؤنٹ آپ بتا دیں کوئی بھی، وہ اپنی بیوی کا، بچے کا، کسی کا بھی، تو اس میں آپ کے حصے کی رقم، اس کے ساتھ اس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ کے حصے کی رقم پوری دیانتداری سے آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. تو یہ جتنی کرپشن میں دیانتداری ہے وہ بہرحال مطلب آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں اس ملک میں. یعنی اگر کہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے تو جماعت اسلامی کو، اور یہی وہ گورننس ہے کہ 4 ارب روپے کا بجٹ کراچی بلدیہ کا نعمت اللہ خان جب اپنا ٹنور کر کے فارغ ہوئے ہیں تو وہ 46 ارب تک پہنچ گیا تھا اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ جو کرپشن مختلف جگہ پہ موجود تھی اس پہ کنٹرول پا کے کیا گیا ہے. تو میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے آپ سے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ الخدمت کی صورت میں بھی ہمارا ایک پورا نیٹ ورک ہے، بڑے بھرپور طریقے سے اس کا کام بھی جاری ہے. ابھی جو انتخاب کی مہم ہے اس میں ہم نے یہ پالیسی بنائی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد کہ ہم اتحاد نہیں کریں گے، ہم اپنے اس پہ لیں گے حصہ
منشور پہ اپنی قیادت، اپنا نشان، اپنا جھنڈا، تو اس میں ہم نے اب جو آج مرحلہ مکمل ہو رہا ہے، 266 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں 243 سیٹوں پر جماعت اسلامی کے نمائندے موجود ہیں، اور 593 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں 531 پر جماعت اسلامی کے نمائندے موجود ہیں۔ یہ صرف آپ کے علم و اطلاع کے لیے، یہ آج آغاز ہے، انشاءاللہ تعالی انتخاب کے بعد ہم اس کو اور زیادہ وسعت کے ساتھ کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ جو ہمارے سینئر حضرات اپنی اپنی شعبہ زندگی میں ہیں، ان سے، ان کے خیالات سے، ان کے تجربات سے، ان کے تجزیے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور یہ فائدہ دراصل پاکستان کے لیے ہے کہ جماعت اسلامی ہی ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان کو بدلنے کا صحیح طور پر عزم بھی رکھتی ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی دیانتداری کے ساتھ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آگے بھی بڑھ رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ڈاکٹر اختر علی صاحب کا، کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ تمام حضرات کو اور احباب کو جمع کیا ہے۔ شکریہ۔